بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے اور یہ بریف کیس ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کیا کچھ ہے۔ آج ہے 11 جون 2025۔ آج میرے والد صاحب کی سالگرہ تھی۔ ان کی سالگرہ پہ میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ چیزیں، ان کی کچھ یادیں دکھاؤں۔ انہوں نے بہت زیادہ اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بہت زیادہ مصائب سے انہوں نے یہ زندگی گزاری، ہر طرح کا دور دیکھا انہوں نے۔ اللہ پہ شکر ہے، بہت اچھے وقت میں جب ہم پہ تھوڑا سا اچھا وقت آ گیا تھا اس وقت وہ گئے ہیں۔ ان کا جو آبائی تعلق تھا نا وہ ساہیوال سے تھا، اس سے پہلے وہ جلندھر سے تھے، اور اس کے بعد وہ ادھر گورنمنٹ آف پاکستان میں نوکری کرتے رہے کافی عرصہ۔ میرا بھائی نے بہت اچھی لائف گزاری، بہت اچھا ٹائم گزارا۔ بہت اچھے اچھے کام جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتے تھے، خفیہ طور پہ انہوں نے وہ کام بہت زیادہ کیے۔ ہر قسم کی جو تھی نا مصائب انہوں نے جھیلے، اور اللہ پہ شکر ہے ایک دفعہ وہ حج کرنے گئے ہیں۔ بہت 1994 کی بات ہے، انہوں نے حج کیا تھا۔ 20 سال کے بعد 2014 میں انہوں نے پھر عمرہ کیا۔ ایک وہ جو ان کی خصوصیت تھی نا، جو وہ شاعر تھے، نعتیہ شاعر تھے۔ اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میں نے کچھ غزلیں بھی لکھی، بچوں کے لیے پوئمس لکھی، بچوں کے لیے بھی ان کی ایک کتاب تھی۔ خیر وہ اشاعت نہیں کروا سکے، مگر وہ چھپے شاعر تھے جو ہمیں بعد میں معلوم ہوا۔ پھر ہم نے ان کو قید کروا کے تھوڑی سی ان کی بکس کو ایک شکل دی۔ ان کی بکس جو تھی نا، خیر وہ ایک شاعر، وہ عام جو شاعر جیسے یہ نعتیہ گانے والی جو نعتیں ہوتی ہیں نا، اس قسم کی نعتیں نہیں تھی ان کی جو پڑھے لکھوں والی جو شاعری تھی نا، جو بڑی مشکل ہوتی ہے، جو خیر ہمیں بھی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ پھر ہم بھی ان سے پوچھتے تھے کہ ابا جی یہ کیا لکھا آپ نے؟ تو خیر وہ شاعری ہوتی تھی جو عام طور پہ جو عام بندہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن جو علم اور کی فہم رکھتا ہے اور اس قسم کا جو شوق ذوق رکھتا ہے وہی سمجھ سکتا تھا۔ اب میں آپ کو ان کی کچھ یادیں دکھاتا ہوں، کچھ ان کے بارے میں۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے سامنے ان کی یہ کتاب ہے جو انہوں نے، ان کی زندگی کی آخری کتاب تھی۔ یہ نعتیہ شاعری ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بھی دکھاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 5 کتابیں لکھی ہیں نعت کی۔ 4 انہوں نے اپنی صحت مند والی زندگی میں لکھی تھی۔ آخری کتاب انہوں نے یہ دبستان وارثیہ سے چھپوائی تھی، کراچی سے۔ میں بتاتا ہوں دبستان وارثیہ والے کون ہیں۔ ان کے ایک دوست ہیں قمر وارثی صاحب، ادارے کے جو ہیڈ تھے سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی یہ جو کتاب ہے آخری، یہ میں چھپوانا چاہتا ہوں۔ ابا جی نے پھر ان کو دے دی کہ ٹھیک ہے یہ آپ چھاپیں۔ ان کی تصویر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ ان کا میں تعارف تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ قمر وارثی صاحب کون ہیں؟ آپ نے ظفر وارثی کا نام سنا ہوگا، جن کی نعتیں بڑی مشہور ہیں۔ ان کی کچھ نعتیں یہ بھی ہیں۔ پیمبر عظیم تر ہے کمال یہ ظفر وارثی کے بھائی ہیں قمر وارثی، اور یہ ابو جی کے کافی اچھے دوست بھی بن گئے تھے، کیونکہ نعتیہ سلسلے میں ان سے سلام دعا ہوتی رہتی تھی۔ اور اکثر وہ جب لاہور آتے تھے ابو جی ان کو ہوسٹ کرتے تھے۔ تو میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاتا ہوں۔ یہ ہیں قمر وارثی صاحب اور ابو جی کی تصویر۔ یہ دونوں اکٹھے تھے، یہ جب ہمارے گھر آئے تھے تو یہ اس وقت بھی پکچر ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ بھی ابا جی کے دوست تھے، ابو جی کے دوست تھے، جو کراچی سے ہی آتے تھے۔ یہ ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، خلیل صاحب تھا شاید۔ کافی مشہور شاعر تھے یہ بھی کراچی کے بڑے مشہور شاعر ہیں۔ خیر ان کا بھی مجھے نام یاد ہے۔ ان سے کانٹیکٹ رہا کتاب کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ کافی اچھی سلام دعا تھی۔ یہ دیکھو ابو جی نے یہ ان کو جو سیکنڈ لاسٹ بک تھی نا یہ پیش کی تھی ان کو، تو یہ اس کی پکچر ہے۔ یہ دیکھیں یہ والی کتاب تھی، یہ ابو جی کی لاسٹ کتاب، 5ویں کتاب، جس میں انہوں نے کافی اچھی شاعری لکھی ہے۔ میں آپ کو ایک دو شعر سناتا ہوں۔ مدینے کا گلزار کیا پوچھئے، ہے جنت کا معیار کیا پوچھئے، زمانے میں جس کی نہ کوئی مثال، شہ دین کا دربار کیا پوچھئے۔ یہ دیکھیں یہ ایک نعت مجھے بھی بڑی اچھی لگتی تھی ان کی۔ عطاؤں کے خوگر عطا پر عطا ہیں آقا سراسر عطا پر عطا،
ہے شغل پیمبر عطا پر عطا، وہ ہر پل مخیر عطا پر عطا. مخیر کہتے ہیں نا، مخیر حضرات جو ہوتے ہیں. میں جب بھی نعت لکھوں جام غم چھلک جائے، حضور اشکوں کو رنگ بیاں سمجھ لیجئے. یہ ان کی حسرت تھی، سمجھ لیں. اردو ادب سمجھنے والے ہی ان کے الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنی یہ جو شاعری کے الفاظ ہیں، اپنی خیالات کو، اپنی دعاؤں کو، حضور سے محبت کے الفاظ ہیں، وہ انہوں نے اپنے ان شعروں میں سموئے ہیں. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو عام طور پر ہم یہ جو نعتیں وغیرہ سنتے ہیں نا، اس میں یوز نہیں ہو سکتے. وہ ایک باقاعدہ ایک گانوں والی نعتیں جو آج کل بہت چل، اس طرح کی یہ شاعری نہیں ہے، مگر اہل علم اور اہل ادب ہی یہ الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں. اب اج اس کے حوالے سے اور بھی کئی باتیں ہیں جو میں آپ کو اس سے تھوڑے وقت میں نہیں بتا سکتا. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اگلی ویڈیو میں بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ میں دوبارہ آؤں گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے. اللہ حافظ. درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار